العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند احباب مل کے محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلی کہوں تجھے اے جان جام جانے تجلی کہوں تجھے اور تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا
کہوں تجھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیبہ پارک کے اندر جو انعقاد پذیر ہے، اس میں ہم سب شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر رحمتیں برکتیں اپنے فیوزات سے اہل ایمان کو فیضیاب کرتا ہوا رواں دواں ہے۔ گلی گلی نگر نگر بستی بستی کریا کریا میں اہل ایمان اہل عقیدت و محبت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں محافل مجالس اور جلوس اور ریلیوں کا اہتمام و انعقاد کر کے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ یقیناً اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے، حضور کے اس احسان کا جو اللہ نے ہم پر کیا، اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر اپنے رسول کو مبعوث فرما کے احسان کیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی ہم رب کے اس احسان کا شکر ادا کریں، محفل منعقد کر کے جلسے منعقد کر کے بزمیں اور حضور کی اس نعمت کا چرچا کر کے ساری زندگی اس احسان کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین کا وہ احسان ہے، بلکہ کائنات میں جو احسان بھی رب نے ہم پر کیا ہے وہ حضور کے صدقے وسیلے سے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نثر کی صورت میں ایک مقام پہ اس لفظ کو، اس جملے کو تعمیم اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی ہر نعمت جو کائنات میں رب نے ہم پر کی ہے، وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، دینی ہو یا دنیاوی، روحانی ہو یا جسمانی، ظاہری ہو یا باطنی، کس پر کی؟ فرماتے ہیں کب سے کی؟ روز اول سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر آخرت تک، آخرت سے لے کر ابد الاباد تک، جن ہو یا انسان، ملک ہو یا حیوان، جس سے جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، سب میرے نبی کے وسیلے سے مل رہا۔ ذرا محبت سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور نظم کی صورت میں آپ فرماتے ہیں، امام احمد ابری فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کون
حسین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ نے جو احسان کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو محفلیں سجا سجا کے، بزمیں سجا سجا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ حدیث مشہور آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی، میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جب ایک جلسہ سجایا، محفل سجائی سنن نسائی کے اندر اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب موقع حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کو اسی طرح جس طرح ہم نے ایک محفل اور بزم اور محفل سجائی ہے، حضور نے صحابہ کو دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ تم نے جو جلسہ کیا ہے یہ جلسہ کس لیے کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، حضور ہم نے یہ محفل اور جلسہ اس لیے سجایا ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کریں اور رب نے جو ہمیں مسلمان بنایا اور آپ کو بیچ کے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے، رب کے اس احسان کا ہم شکریہ ادا کریں۔ کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ ہم اس احسان کا نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، اللہ نے مسلمان جو بنایا ہے اور آپ کو بیچ کے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے یہ محفل اور جلسہ اس لیے کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں نے کسی تہمت اور کسی شک کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ابھی ابھی جناب جبریل میری بارگاہ میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تمہارا یہ جلسہ، تمہاری یہ محفل، تمہاری یہ بزم رب کی بارگاہ میں اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کر کر کے فخر فرما رہا۔ کیا فرما رہا ہے؟ فخر۔ اور صحابہ جو اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے، کسی شاعر نے اس کا زبان حال سے ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سب مل کے پڑھ دیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور نعمتیں دو جہاں کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے۔ تو یہ جو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی آمد کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کے اس عقیدت اور محبت کا تسلسل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ آج میلاد مصطفیٰ کے موقع پر بحمد اللہ تعالی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ ہر سنی مسلمان کو لکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب عمل ہم نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی عمل، کسی بھی مسئلہ کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ثبوت ہوتا ہے دلیل عام کے ذریعے سے، ایک ثبوت ہوتا ہے دلیل خاص کے ذریعے سے۔ یہ علماء کے ہاں بات شائع و زائع ہے کہ جب کوئی مسئلہ دین کے، قرآن و سنت کے عمومات و اطلاقات شرعیہ سے ثابت ہو جائے تو اس کو حکم عام کے تحت ثابت ہی مانا جاتا ہے، جب تک کہ کسی خاص عمل سے روک نہ دیا جائے، منع نہ کر دیا جائے، اس کو عام حکم کے مطابق ثابت ہی مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پہ آج ہماری شیبہ پارک کے اندر
محفل میلاد ہو رہی ہے، میلاد کی محفل کے بعد ہم دعا کریں گے، تو جو کیجئے ذرا دعا کریں گے. کوئی شخص اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے اس دعا کا ثبوت آج کی تاریخ میں اس محفل کے بعد آپ پیش کریں، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت چاہیے، تو ہم کہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ نے فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کر. بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ذرا محبت سے. کب دعا کرے؟ جب بھی دعا کرے. اذا لعموم الوقت، عربی زبان کے اندر علم معانی کے اعتبار سے اذا عموم وقت کے لیے آتا ہے. اللہ نے وقت کو عام رکھا. کب دعا کرے؟ جب بھی دعا کرے. فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے، عشاء کے بعد کرے، اوابین کے بعد کرے، چاشت کے بعد کرے، تراویح کے بعد کرے، جمعے کے بعد کرے، عیدین کے بعد کرے. صبح شام دن رات، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بندے دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا میں دعا بندے کی قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے. کب کرے؟ جب بھی کرے. تو اب اس آیت میں حکم عام ہے، اور جب عام دلیل سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، ہاں کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، تو وہ اس کو ناجائز و حرام ثابت کرے گا. ہم کہتے ہیں جب ہم کوئی عمل عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے کریں، حضور کی شان و عظمتوں کے پرچار کے لیے کریں، تو حکم قرآن میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. اب سوال یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کس طرح کرنی ہے، نبی کی توقیر کس طرح کرنی ہے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص انداز، کوئی خاص صورت رب نے قرآن میں بیان نہیں کیا. نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ تعظیم و توقیر کے 100 طریقے ہیں، 200 طریقہ ہے، 1000 طریقہ ہے، 10,000 طریقہ ہے. یا اللہ ہم نبی کی تعظیم کس طرح کریں، نبی کی توقیر کس طرح کریں؟ بھئی ہم وہ 10,000 طریقے ہی نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے اختیار کریں گے. ہاں وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے جسے رب اور رسول نے روک دیا ہے، منع فرما دیا. عام حکم سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اب ہم حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے میلاد کی محفلیں سجائیں، ریلیاں نکالیں، جلوس نکالیں، یہ پرچم آویزاں کریں، بینر آویزاں کریں، پرچم لہرائیں، چراغاں کریں، نعرے ماریں، نعتیں پڑھیں. اگرچہ بحمد اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، میرے آقا کے جانسار وفادار امتی صحابہ سے ثابت ہے. نہ بھی ثابت ہو تو یہ سارا عمل ہم کسی چودھری کو راضی کرنے کے لیے، کسی نواب اور وڈیرے کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آقا کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کے لیے کیا کرتے ہیں. تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ عمل یقیناً شریعت کو مطلوب ہے، یقیناً یہ پسندیدہ ہے، یقیناً یہ عمل وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے انصار مدنی صحابہ نے آمد مصطفیٰ پر کیا. کہیں سنیت الوداعی کی گاٹی پر بنو نجار کی بچیاں کھڑے ہو کے حضور کے استقبال میں نعتیں پڑھ رہی ہیں، کہیں مدینہ کے صحابہ گلیوں بازاروں کے اندر جو ہے وہ چل کر یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے قادم رسول اللہ، قادم نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے مار کے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. ایک ضروری بات سنیے ذرا توجہ سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کے اہل مدینہ صحابہ کے عمل سے آپ استدلال کرتے ہیں، تو بھئی انہوں نے تو یہ عمل حضور کے مدینہ استقبال کے موقع پر کیا تھا کہ انہوں نے نعرے مارے، نعتیں پڑھی، تو تم تو حضور کی ولادت پہ اور 12 ربیع الاول اور ان ایام میں کرتے ہو. تو ہم کہتے ہیں بھئی انہی احادیث و روایات کو غور سے پڑھو. صحیح بخاری کی 3906 نمبر 3906 نمبر حدیث ہے، جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، ذالک من یوم الاثنین
من شہر ربیع الاول، حضور مدینہ شریف جب آئے تھے وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر شریف کا تھا۔ بخاری کی 3906 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ مہینہ کون سا تھا اور دن کون سا تھا۔ اور محدث امام ابن الجوزی نے اپنی سیرت پر لکھی کتاب الوفاء باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نقل کیا، فرماتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، اور تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مہینہ ربیع الاول کا حضور کے اہل مدینہ صحابہ نے سرکار کا استقبال کیا، اور بخاری شریف کے اندر وہ سارے نعرے موجود ہیں۔ کہیں صحابہ کہہ رہے ہیں قادمہ رسول اللہ، قادمہ نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آمد مصطفیٰ، بولیے آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اور کہیں سنیات الوداع کی گھاٹی پہ بنو نجار کی بچیاں آمد مصطفیٰ پر نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی، فرماتی ہیں ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے، وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی، حضور کی آمد پر ہم پر شکر واجب ہے۔ کب تک شکر واجب ہے؟ قیامت کی صبح تک شکر واجب ہے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ نہیں زندگی میں بلکہ آخری سانسوں تک، قیامت تک ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور حضور کے اہل مدینہ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کا استقبال کر کے حضور کی آمد پر نعرے لگا کے، نعتیں پڑھ کے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شانوں کا پرچار اور اظہار کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اللہ رب العالمین نے وہ طریقہ، وہ عمل اور وہ محبت کا فیضان آج 15ویں صدی کے اندر بحمد اللہ تعالی ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے کے اندر آمد مصطفیٰ کی خوشیوں میں یہ سارے عمل کر کے اہل مدینہ کی سنت کو ادا بھی کرتے ہیں، اپنے آقا سے محبت اور اپنے آقا سے الفت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں زندگی اسی میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔